مہاراج جگجیت سنگھ کی حویلی میں آج کچھ خاص دربار لگایا گیا تھا۔ آج مسجد کی تعمیر کی تکمیل ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گردوارہ بھی مکمل ہو گیا تھا۔ سلطان پور لودھی، اسٹیٹ کپورتھلا، یہ ایک بہت بڑی ریاست تو نہیں لیکن ریاست ضرور تھی۔ کچھ اہم فیصلے لیے جانے تھے آج، اور ان کو اپنے خاص منسٹر سردار میاں عبدالحق سے اسی موضوع پہ رائے مشورہ کرنا تھا۔ دوسری جانب میاں صاحب تو اپنی نہایت حسین اور مشہور حویلی واپس جانے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ آج ان کے گھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک اور رحمت جو برسنے والی تھی۔ ان کی ماشاء اللہ سے 7ویں اولاد دنیا میں آنے والی تھی، اور یہ خوشخبری سننے کے لیے وہ برخاست ہو کے جو اپنی بیگم امت اللہ بیگم کے پاس آئے تو خیر کی خبر ملی۔ نسرین، فارسی میں گلاب کے بے حد خوبصورت اور حسین پھول کو کہتے ہیں، ان کی بیٹی نسرین دنیا میں 18 جولائی 1985 کو آنکھ کھولی اور خود کو اس بھرپور ماحول کی تربیت میں بے حد چنچل پایا۔ مگر یہ خوشیاں صرف آنے والے تقریباً 10 سال کی ہوں گی، یہ کس کو معلوم تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی شادی ہو گئی۔ ایک عرصہ منگنی رہنے کے بعد کافی رومانی رہی وصل کی راتیں۔ غلافوں پہ شعر و شاعری اور خطابت کے سلسلے رواں رہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ایک میتھمیٹیشین / بینکر، ماسٹرز، گولڈ میڈلسٹ، وہ بھی نیو دلی سے، بھی اتنے نفیس ہو سکتے ہیں۔ شیخ نصیر احمد صاحب کے صاحبزادے تھے یہ، چھوٹے صاحبزادے، اختر نصیر شیخ۔ نصیر صاحب جو ہیں وہ شیخ جلندھر میں فوڈ منسٹر رہے، اور پھر پوسٹ پارٹیشن پاکستان میں بھی ایگریکلچر منسٹری میں رہے۔ نسرین اور اختر کی شادی 23 دسمبر کو ہوئی، اور وہ تقریباً 20 سال کی ایج میں اپنے پہلے اور عزیز جان بیٹے کی 1954 میں ایک ینگ مدر بنی۔ مگر انڈیا میں اپنا محل جیسا گھر، اپنی ایک بہترین لائف اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے پارٹیشن کے وقت اپنی جان بچا کے کئی مالی نقصان اٹھانے کے بعد سرداروں کی مدد سے شہر کراچی پہنچی اپنے شوہر کے ہمراہ، اور سرزمین پاکستان میں جنم دیا اپنے بیٹے تبریز اختر کو۔ شروع سے شروع ہوئی ان دونوں کی زندگی، کافی مشکلات درپیش آئیں انہیں۔ ایک عام سی زندگی بنانے کے لیے بھی پیچھے کئی سالوں کی جہد ہوا کرتی ہے، اور یہ تو کوئی عام بات تھی ہی نہیں کہ آسمانوں کے تاروں کی طرح ٹوٹ کر زمین پر گر جانا، ایک دوسرے کے ہمراہ اپنی ایک نئی شناخت بنانا۔ NCP بینک میں ایک چھوٹی سی جاب سٹارٹ کر لیا، پھر کیا کہے، یہ اللہ کی کرنی ایسا تھاما ہے کہ آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچانا جیسے تقدیر میں نہیں بلکہ ان کے خون پسینے میں نقش کر دیا گیا ہو۔ اپنا بزنس بھی سیٹ ہو گیا اور اپنے گھر کی تعمیر بھی کر لی۔ ہمیشہ ان کے گھر میں مہمانوں کا ایک تانتا بنا رہتا۔ دولت اپنے ہاتھ سے کئی نئے رشتوں کو بھی جنم دے دیتی ہے نا۔ ان کے گھر میں جب بھی شادیاں ہوتی، ایسی شادیاں ہوتی جیسے میلہ لگا ہوا ہے، ہزاروں لوگ، اور ان کا مہمان نوازی اور مدد کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ ویسے بھی کئی لوگوں کو ان کے گھر پہ ہمیشہ آمد و رفت رکھتا۔ پیری فقیری میں بھی مشغول ہو گئے تھے حاجی اختر نصیر اشرفی صاحب، اپنے مرشد کے خلیفہ بھی بن گئے، کئی زیارتوں اور مزارات پر حاضری بھی دینے جایا کرتے۔ سرکار کلان سے خود کو اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیعت کروایا، یہاں تک کہ اپنے پیر صاحب کی پوتی کو بھی گود لے لیا، اور 1980 میں اپنے گھر اور اپنے نام میں لے آئے۔ سیدہ نازیہ حسن اشرفی، نازیہ اختر بن گئی۔ یہاں سے نسرین اور نازیہ کا جو رشتہ شروع ہوتا ہے وہ دم آخر چلے گا، یہ کون سوچ سکتا تھا۔ یہ تو گھر میں سب سے چھوٹی تھی، ضدی بھی تھی اور بے حد غصہ بھی کرتی تھی۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، مگر جو وقت سے ہار مان لے اس کا ساتھ خود وقت بھی چھوڑ دیتا ہے۔ نیکسٹ فیز ہماری کہانی کا شروع ہوتا ہے دا مدر ڈاٹر ریلیشن شپ، اور بیگم اختر نے جو مشکلات اپنی میرڈ لائف کی انیشل سٹیجز میں دیکھی وہ میں ابھی لکھ نہیں رہی ہوں، مگر یہ کہانی ہے دانیہ کی نانوں کی، دانیہ کی بگڑ نانوں کی اور میری ممی کی، اور اس میں بہت کلرز ہیں بیکاز ان کی پرسنالٹی میں بہت ڈائنامک کلرز تھے۔ میرے فادر کا اس میں کیا رول ہے ان کے بارے میں، اور ممی کی بہن بھائیوں کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ،
ان کے گھر میں جو لوگ آتے تھے ان کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ، اور وہ ایز اے پرسن کیسی تھی، ان کے کیریکٹر کو بلڈ کرنا ہے اسٹوری میں. اس پہ میں آگے لکھوں گی، لیکن آپ اگر یہ اسٹوری چاہتے ہیں کہ میں اس کو اور موڈیفائی کروں اور اس پہ کوئی ہم فلم یا ڈرامہ بنائیں، تو میں ہمیشہ چاہوں گی کہ دانیہ کے ساتھ اذلان جو کبھی ممی سے ملا نہیں ہے، وہ سب ممی کے اسٹوری اور ان کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھے اور ہمیشہ جانے، اور باقی سب لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے لوگ یا اس طرح کی خاتون میں نے تو زندگی میں اپنی کبھی نہیں دیکھی. سو دیٹس مائی بٹ اینڈ کنٹریبیوشن. تھینک یو.